شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو سب جانتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ اردو سے محبت رکھنے والے تمام لوگ دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، سب کو میرا سلام۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے، وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے، اور جب رضائے الہی اور دانائی کی بات ہو تو بہلول دانا کے نام کو کون بھول سکتا ہے۔ بہلول دانا کوفہ میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک سفر کے دوران خلیفہ ہارون رشید سے ملاقات ہوئی اور وہ بہلول دانا کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کو اپنے ساتھ بغداد لے آئے۔ بہلول دانا عشق الہی میں گم رہتے، درویش انسان تھے، ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جہاں تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ جو دانائی اور حکمت اللہ تعالیٰ نے بہلول دانا کو عطا کی، وہ بہت خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ چلیے سنتے ہیں ان کے بہت سارے قصوں میں سے ایک مشہور قصہ۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ چاند کی روشنی دیکھ کر خلیفہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کے حسن سے ساری دنیا روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ زبیدہ بولی کہ بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر پیدا کیا گیا، نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر۔ بھلا انسان کا چاند سے کیا مقابلہ؟ ملکہ کی یہ بات سن کر خلیفہ ہارون رشید طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا، ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے غصے میں آ کر کہا کہ اسے ثابت نہ کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ملکہ زبیدہ یہ سوچنے لگی کہ قرآن و حدیث سے اس بات کا ثبوت کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید نے علماء اکرام کو بلا کر کہا کہ میں نے رات کو اپنی زوجہ سے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات کو دلائل سے ثابت نہ کر پائیں تو میری طرف سے تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ اس لیے آپ بتائیں کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اکرام سوچنے لگے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل و ثبوت درکار ہوں گے جن کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء اکرام نے کہا کہ ہمیں آج شام تک کی مہلت دی جائے، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند۔ بس پھر کیا تھا، سارا دن علماء اکرام نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر مقصود نہ مل سکا، اور شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے حضرت بہلول دانا، جسے دنیا دیوانہ بھی کہتی تھی، تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے علماء اکرام کا ہجوم دیکھا
تو دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ علماء اکرام نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہے، کیونکہ ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی۔ حضرت بہلول دانا نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا ہمارے مطابق ملکہ زبیدہ کو طلاق ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت بہلول کہنے لگے کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء اکرام نے کہا کہ ہمیں کیا انکار ہے، ہماری نماز تو ہر انسان کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والتین شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو پیچھے سے کسی نے اس آیت کی غلطی کو ٹھیک کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے، نہ کہ چاند کو۔ لیکن حضرت بہلول نے پھر وہی پڑھا۔ پیچھے سے پھر کسی نے اس آیت کی غلطی کو صحیح آیت سے درست کیا۔ اسی طرح حضرت بہلول دانا نے 3 دفعہ اقرار لینے کے بعد سلام پھیرا اور کہنے لگے کہ پھر جھگڑا کس بات کا ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن تقویم فرما دیا ہے، یعنی ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، نہ کہ قمر کو یعنی چاند کو، پھر تم لوگ کیوں چاند کو زیادہ خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب تمام علماء اکرام کو قرآن مجید سے ثبوت مل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل و اکمل اور حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی فرمائی؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ بہلول دانا ہے، جو علی علیہ السلام کا دیوانہ ہے، جس کی دیوانگی میں چھپی دانائی بڑے بڑے دانش مندوں کو سبق دے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔